نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس صلاۃ التسبیح کی بڑی عظیم الشان فضیلت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور خوب کہا تھا کہ میں تمہیں خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایک عطیہ دینا چاہتا ہوں۔ اس عطیے کی برکت سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نئے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو چھپ کر کیے ہوئے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوئے ہوں، اسی طرح جو سب کے سامنے کیے ہوں یا چھپ کر کیے ہوں، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ کون سی نماز ہے، کون سا عطیہ ہے؟ تو یہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم اتنا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ واللہ اکبر تک پڑھ لیا جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ تو ہر رکعت میں 75 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا، تو 75 چوکے 300، یعنی 300 دفعہ 4 رکعت میں پورا ہو جائے گا۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ 2 طرح سے منقول ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے، اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورج سے فارغ ہونے کے بعد 10 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، قومے میں 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، سجدے کے درمیان یعنی جلسے میں 10 دفعہ، اور دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ اس طرح یہ 75 دفعہ ایک رکعت میں ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ، باقی رکوع میں، قومے میں، پہلے سجدے میں، جلسے میں اور دوسرے سجدے میں۔ اس طرح یہ بھی 75 دفعہ، تیسری رکعت میں بھی اسی طرح، اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 15 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، قومے میں 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، جلسے میں 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھا جائے، اس میں 10 دفعہ پڑھی جائے۔ اس طرح یہ 75 دفعہ ہوگا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، باقی رکوع، قومے، پہلے سجدے میں، جلسے میں، دوسرے سجدے میں، اور پھر اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ کر پھر اتحیات پڑھی جائے۔ یہ اس طرح 75 دفعہ ہو جائے گا، تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو مناسب لگے، جو اچھا لگے، کیا جائے۔ پہلا والا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ وہ عذر کی وجہ سے بیٹھا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام ہو۔ اب رکوع کے اندر پہلے تسبیحات پڑھیں گے یا صبح تیسرا کلمہ پڑھیں گے، تو پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ باقی اتحیات کا بتا چکا ہوں۔ پہلی والی صورت میں تو جو پہلا طریقہ بتایا، اس میں تو اتحیات والی صورت میں پڑھنا ہی نہیں ہے، دوسرے سجدے میں ہی 75 دفعہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، جس میں پہلی رکعت میں بیٹھنے کے بعد بیٹھ کر پڑھنا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں اتحیات سے پہلے پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنا ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب گن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دل میں گننا یہ سب یا زبان سے گننے سے تو نماز جو ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لہذا بغیر گنے دل میں صرف سوچا جائے اس گنتی کو، یا پھر ہاتھ کی انگلیوں کو صرف دبایا جائے تاکہ یاد رہے۔ اگر کسی رکن میں بے خیالی میں 10 دفعہ یا 15 مرتبہ تیسرا کلمہ رہ جائے، تو اس کے بعد جو اگلا رکن ہو اس رکن میں ادا کی جائے۔ اب مثال کے طور پر رکوع کی 10 مرتبہ کی تسبیح رہ گئی ہو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کو قومے میں نہیں پڑھا جائے بلکہ رکن میں یعنی سجدے میں پڑھا جائے۔
اسی طرح پہلے سجدے کی اگر تسبیح رہ گئی ہو یعنی تیسرا کلمہ رہ گیا ہو تو اس کو جلسے میں نہیں پڑھا جائے بلکہ دوسرے سجدے میں. مطلب اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر تسبیحات رہ جائیں یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا رہ جائے کسی بھی رکن میں یا کسی بھی جگہ میں تو اس کو رکن میں ادا کرنا ہے. مثلا رکن کیا کیا ہے؟ قیام رکن ہوتا ہے، رکوع رکن ہوتا ہے، اور اسی طرح سجدہ رکن ہوتا ہے. ان ارکان کے اندر پڑھا جائے. باقی جلسہ اور قوما کیونکہ رکن نہیں ہے اس لیے اس میں نہ پڑھا جائے. باقی اس 4 رکعت میں کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر، دوسری رکعت میں سورۃ العصر، تیسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض یعنی سورۃ الزلزال، دوسری رکعت میں سورۃ العادیات اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح اور چوتھی رکعت میں قل هو اللہ احد. لیکن یہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھا جائے مگر لازم نہ سمجھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کرے. باقی یہ ہے کہ روزانہ پڑھا جائے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھی جائے، ورنہ مہینے میں 1 مرتبہ پڑھی جائے، ورنہ سال میں 1 مرتبہ، ورنہ زندگی میں تو 1 بار پڑھی جائے. اور سب سے افضل وقت یہی ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے پہلے جایا جائے اور اس کے بعد جیسے ہی زوال کا وقت ہو جائے یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس نماز کا معمول بنا لیا جائے، اس لیے کہ بزرگوں کا بھی یہی معمول تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.